جن زادی کا عشق اور دولت کی بھوک۔ قسط نمبر 1۔ یہ داستان ہے آج سے تقریباً 28 سال پہلے کی۔ ایک 12 سالہ لڑکا جس کا نام ارسلان شاہ تھا۔ چونکہ اس کا نام ارسلان تھا اس لیے اس کے گھر میں سب اسے سنی کے نام سے بلاتے تھے۔ اس کا باپ عیاش قسم کا انسان تھا جو اپنی مرضی کرتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کی ذرا فکر نہیں کرتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، ارسلان، جسے اس نے 12 سال کی عمر میں بورڈنگ اسکول بھیج دیا تھا۔ اس کے گھر میں دادا اور اس کے 2 چاچے عثمان، عدنان اور چاچیاں سما اور ربینہ رہا کرتے تھے۔ عثمان کی ایک بیٹی تھی رضیہ اور عدنان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی عمران اور راگنی۔ سنی کے والد رحمان شاہ صرف اس لیے انہیں گھر پر پناہ دے رکھی تھی کیونکہ ان کے والد ناصر شاہ نے اسے روکا تھا، ورنہ وہ جتنے لالچی ہو گئے تھے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کے باوجود بھی وہ گھر سے نکالنا ہی چاہتے تھے۔ وہ اپنے حصے کی ساری زمینیں کھا چکے تھے۔ اب وہ رحمان شاہ کے پاس آ بیٹھے تھے اور ان کی زمین پر نظریں گاڑ رکھی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ بھائی زیادہ تر باہر اپنی عیاشیوں میں مگن رہتے ہیں اور ان کی بیوی تو ویسے ہی ہم سے دب کر رہتی ہے اور بیٹا پہلے ہی بورڈنگ اسکول میں ہے، ویسے بھی وہ 12 سال کا ہے، ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ انہیں بس انتظار تھا تو صرف ناصر شاہ کے گزرنے کا، کیونکہ وہ بوڑھے ضرور ہوئے تھے لیکن ان کا دبدبہ ابھی بھی گھر والوں پر ویسے کا ویسا ہی تھا۔ سنی 12 سال کی عمر سے ہی یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے والد نے اسے اپنی عیاشیوں کی خاطر بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے اپنے بھائیوں کی حرکتوں کو کہ کہیں وہ اپنے لالچ میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ عیاش ضرور تھا مگر اسے پتا تھا کہ اس کے گھر والوں کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور اپنی دولت کو کیسے بچانا ہے۔ سنی کو پڑھائی سے زیادہ گھر جانے کی جلدی ہوتی تھی، کب مہینہ ختم ہو اور کب وہ گھر جائے، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس دفعہ اس گھر میں وہ سکون نہیں ملے گا جو پہلے کبھی ملا کرتا تھا۔ اس کے دونوں چچاؤں نے اس کے والد کو جان سے مارنے اور جائیداد پر جھوٹے دستخط کروانے کا پلان بنایا۔ انہوں نے کچھ نقلی جگہ کے پیپر تیار کروائے اور ان کے اندر ان کی ساری زمین کے جائیداد کے پیپر رکھ دیے اور بہانہ بنایا کہ کوئی گاؤں کا ایک آدمی ہے جو ان کا قرضہ نہیں دے پا رہا تو اس کی زمین پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور آپ کے نام کروا رہے ہیں۔ رحمان شاہ کہیں جانے کی تیاری میں تھے تو انہوں نے بنا سوچے سمجھے دستخط کر دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے بڑی ہی عیاری سے رات کے 12 بجنے کا انتظار کرتے ہوئے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر کے مٹی کے تیل کو گھر کے چاروں طرف ڈالنا شروع کر دیا۔ گاؤں کا ماحول تھا، لوگ زیادہ دیر تک نہیں جاگتے تھے۔ کوئی ایک آدھ جو شہر سے آتا وہی اس وقت گاؤں میں نظر آتا۔ سنی کے چچاؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سسرال کے گھر چھوڑا ہوا تھا اور بیویاں بھی وہیں موجود تھیں، تو گھر میں صرف سنی کے دادا اور اس کی والدہ موجود تھیں۔ انہوں نے گھر کو آگ لگاتے ہی وہاں سے دور فصلوں کی طرف دوڑ لگا دی تاکہ انہیں کوئی یہ کانڈ کرتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ آگ تقریباً 1 گھنٹہ تک جلتی رہی۔ حویلی کافی اونچی ہونے کی وجہ سے آگ کی بھڑک کی روشنی لوگوں کے گھروں تک پڑی۔ تب ایک ایک کر کے سب گھر کے فرد اٹھ آئے۔ سید ہاؤس کے نام سے اس حویلی کو جانا جاتا تھا۔ لوگ اکٹھا ہو گئے اور آگ بجھانے لگے۔ آگ کو دیکھ کر بتا پانا مشکل تھا کہ کوئی اندر بچا ہوگا۔ ان میں ہی حویلی کا ایک نوکر تھا جو 9 بجے کام سے چلا جاتا تھا۔ گاؤں کے سرپنچ نے اسے بچا کر وہ ساری بات جا کر رحمان شاہ کو بتائی اور اسے یہاں لے آئے۔ رحمان شاہ کو یہ بات کل صبح فجر کے وقت پتہ چلی، کیونکہ شہر گاؤں سے کافی دور تھا اور گاؤں میں صرف حویلی والے لوگوں کے پاس ہی گاڑی تھی۔ رحمان شاہ کو جیسے ہی سارے معاملے کا پتہ چلا وہ اسی وقت گاؤں کی طرف چل دیے۔ چونکہ گاؤں کی طرف جانے کا راستہ بھی ایک ہی تھا تو عثمان، عدنان کو بھی رحمان شاہ کی واپسی کا پتہ چل چکا تھا۔ گاؤں اور شہر کے راستے میں ایک جنگل آتا تھا۔ 3 گھنٹے کا یہ جنگل کا راستہ بہت خطرناک تھا۔ دن میں بھی درختوں کی وجہ سے یہاں اندھیرا یوں ہوتا جیسے آدھی رات ہو۔ وہ دونوں درخت کے شتیر کو رسی سے باندھ کر درخت کی اونچائی پر لے گئے اور رحمان شاہ کا ویٹ کرنے لگے۔ ٹھیک 30-40 منٹ بعد رحمان شاہ کی گاڑی پوری رفتار سے آتی انہیں نظر آئی۔ جیسے جیسے وہ قریب آتی گئی یہ حملہ کرنے کو تیار ہو گئے۔ گاڑی کے قریب آتے ہی عدنان نے رسا چھوڑ دیا۔
رسا چھوڑتے ہی وہ لکڑی کا رول اتنی زور سے گاڑی سے ٹکرایا کہ لکڑی کا رول دروازے کو توڑ کر گاڑی کے آر پار ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان عدنان نیچے اترے اور گاڑی کی طرف بڑھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رحمان ابھی زندہ ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک بار ان کے بھی ہوش اڑ چکے تھے۔ رحمان کی لاش پھنس چکی تھی، خون گاڑی سے نیچے ٹپک رہا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگے اور اپنے اپنے سسرال چلے گئے۔ جب گاؤں کے سرپنچ کو اس واقعے کا پتہ چلا تو فوراً انہوں نے ٹانگا گاڑی کا انتظام کیا اور رحمان کی میت کو گاؤں میں لے آئے۔ یہ منظر گاؤں والوں کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ پہلے تو حویلی میں آگ بھڑکنا اور پھر بڑے شاہ صاحب اور ان کی بہو جل گئے اور بعد میں رحمان شاہ کا ایکسیڈنٹ۔ یہ تب کوئی عام بات نہیں تھی، سارا گاؤں خوف میں ڈوب گیا تھا۔ ایک ماہ بعد سنی اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی عمر 19 سال ہو چکی تھی اور یہی سوچ رہا تھا کہ وہ گھر کب جا کر گھومے پھرے گا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا، مگر یہ تو صرف اس کی سوچ تھی۔ اس نے لینڈ لائن سے گھر کے پی ٹی سی ایل پر کال کی۔ پہلے تو کافی دیر تک فون بجتا رہا، پھر کال بند ہو گئی۔ سنی نے پھر سے نمبر ڈائل کیا اور کال لگا دی۔ اس دفعہ عثمان نے کال اٹھائی۔ سنی کا پہلا حرف تھا السلام علیکم امی جان۔ امی جان آپ کہاں تھی؟ میں عثمان بات کر رہا ہوں۔ آپ؟ امی کہاں ہیں؟ خیریت تھی؟ وہ ذرا کام سے باہر گئی ہیں۔ میں گھر آ رہا ہوں۔ بیٹا میں آپ کو لینے آتا ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ مگر بیٹا کہا نا میں نے، بس میرا پیغام پہنچا دینا۔ کال کٹ گئی۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ سائمہ ڈیئر تم نے اسے سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ میری جان میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ سنی وہاں سے نکل پڑا تھا اور اپنے گاؤں کے ایک بس سٹینڈ پر اترا۔ اب اس نے سوچا تھا کہ وہ گھر کا راستہ پیدل ہی جائے گا۔ وہ ایک ماہ بعد قید سے رہا ہوا تھا، اس لمحے کو جلد کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے وہ ایک بڑے رستے سے جا رہا تھا، پھر اس نے سوچا جنگل کے بیچوں بیچ چلتے ہیں تاکہ رستہ شارٹ کٹ ہو جائے اور جنگل بھی گھوم لیا جائے۔ پھر وہ جنگل میں اتر گیا۔ چلتے چلتے اسے تھکن کا احساس ہوا اور وہ ایک بڑے اور گھنے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اسے لگا جیسے درخت کے پیچھے کوئی ہے، جو جھٹپٹا کر اٹھا اور پھٹی آنکھوں سے درخت کے پیچھے دیکھنے لگا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک ایک ناگوار خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ وہ بھیگے بالوں کی خوشبو یا یوں سمجھ لیجیے کسی آنچل کی خوشبو تھی۔ سنی اس خوشبو میں ڈوب چکا تھا۔ یہ خواب ہے یا گلاب دہر کی جبیں؟ مختصر وقت مجھے اس میں سمانے دیجیے۔ یہ الفاظ سنی کے ہونٹوں سے نکلنے کی دیر تھی کہ وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ اب اس پہ خواب طاری تھا جہاں وہ ایک جنگل میں تھا اور وہ جنگل کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی اسے معلوم ہوا یہ وہی جنگل ہے جو اس کے گاؤں میں واقع ہے۔ پھر اسے کسی پائل کی چھنکار سنائی دی اور وہی خوشبو پھر سے سنی کی سانسوں میں رچنے لگی اور وہ مدہوش ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں اب بند تھیں اور وہ کسی کے سامنے کھڑا تھا اور سانسوں کی گرماہٹ کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا، اس سے پہلے کہ سنی نے جب سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس نے درخت کے نیچے خود کو لیٹا پایا۔ وہ پتہ نہیں کب سے سو رہا تھا۔ اپنی واچ پر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، تب 6 بج رہے تھے۔ شکر ہے میں 8 بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ جب وہ اپنی حویلی پر پہنچا تو حویلی کسی کھنڈر کا حالات پیش کر رہی تھی۔ سنی سر پکڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سنی وہاں سے پیچھے ہٹتے ہوئے ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ میری امی جان، امی جان، امی امی کہاں ہیں آپ؟ وہ پکار رہا تھا۔ گاؤں والوں نے جب دیکھا، ارے یہ تو چھوٹے شاہ صاحب ہیں، رحمان شاہ کے بیٹے ارسلان شاہ۔ اب گاؤں والے سنی کے پاس آئے اور ایک بزرگ بولے، بیٹا آپ کہاں تھے؟ میں بورڈنگ اسکول میں تھا چچا۔ آپ بتا سکتے ہیں یہ کیسے ہوا اور حویلی کے لوگ کہاں گئے؟ بیٹا 1 ماہ پہلے حویلی میں آگ بھڑک اٹھی تھی جس میں تمہارے دادا اور تمہاری والدہ جل کر وفات پا گئی۔ تمہارے والد ان کی تڑپ میں جلد بازی میں آتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ یہ سن کر سنی کی آنکھوں میں خون کے آنسو نکل آئے۔ اس نے تڑپتے ہوئے پوچھا، اتنا سب ہو گیا اور کسی نے مجھے خبر تک نہ کی؟ سنبھالو بیٹا، چچا میرا خاندان تباہ ہو گیا، میں کیسے خود کو سنبھالوں؟ بیٹا ہم آپ کو دلاسا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے چچا اور چچاؤں نے یہاں سے اگلے گاؤں میں شاندار حویلی میں بسیرا کر لیا ہے۔ اگر تم وہاں جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ سر چھپانے کا اس سے بہتر اور کوئی حل نہیں تھا۔ یہ کہہ کر سب چلتے بنے۔
سنی اب اس منظر کو خواب کے مانند دیکھ رہا تھا، کب اس کی آنکھیں کھلیں اور اس کی امی اسے اپنے گلے سے لگا لیں، مگر یہ اس کی سوچ تھی۔ سنی وہاں سے پیچھے جانے لگا۔ پھر اسے چچا کی باتیں یاد آئیں کہ سر چھپانے کے لیے اس سے بہتر کوئی چھت نہیں۔ وہ اپنے آنسو پہنچتا ہوا اپنے چچا زاد کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ان کے گھر پہنچا تو ایک بڑی سی حویلی، جس کے آگے ایک بڑا سا دالان تھا اور لاؤن کے آگے ایک جنگلہ نما دروازہ تھا جہاں گارڈ بیٹھا تھا۔ سنی آگے بڑھا ہی تھا کہ گارڈ نے اسے روک دیا۔ اوئے لڑکے، کہاں منہ اٹھا کر چلا آ رہا ہے؟ سنی کو غصہ آیا اور اس نے کرخت آواز میں بتایا، تمہیں پتہ نہیں ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ میں رحمان شاہ کا بیٹا ہوں اور اپنے چچا زاد سے ملنے آیا ہوں۔ دیکھو، میں کسی رحمان کو نہیں جانتا اور نہ تمہاری کوئی فضول بکواس سننی ہے۔ یہاں سے جاؤ ورنہ مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ دھمکا کسے رہے ہو؟ تمہاری اتنی مجال کہ رحمان شاہ کے بیٹے کو دھمکی دو؟ گارڈ کچھ کہتا کہ اس سے پہلے عثمان اور عدنان گیٹ پر آ گئے۔ کیا ہو رہا ہے گارڈ؟ اور اتنی اونچی آواز میں کس سے بات کر رہے ہو؟ سر، یہ کسی رحمان شاہ کا بیٹا ہے اور آپ کو اپنا چچا زاد بتا رہا ہے۔ اسے اندر بھیجو۔ سنی دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہ دونوں اسے دیکھ کر منہ ہی منہ میں مسکرائے اور پھر اچانک ہی غمزدہ سی شکلیں اختیار کر لیں۔ آؤ بیٹا سنی، کیسے ہو؟ تمہارے باپ نے تو ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ آخر چچا یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاپا کا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آؤ بیٹا اندر چلو۔ جی۔ سنی ان کے ساتھ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ اب اس کے دونوں چاچے اور چاچیاں ان کے بچے بیٹھے تھے۔ عثمان چچا نے بات شروع کی، ہم لوگ تو کافی دنوں بعد بچوں کا کام سے فارغ ہو کر ان کے نانا نانی سے ملانے لے گئے تھے۔ تمہارے والد تو ویسے بھی اپنی عیاشیوں میں مگن رہتے تھے اور آج بھی وہ بنا بتائے گاؤں سے باہر گئے تھے۔ ویسے بھی ہماری اتنی جرت کہاں کہ تمہارے والد پر کوئی تنقید یا بات کر سکیں، وہ اپنی من مرضی کے مالک تھے۔ رات کے وقت نہ جانے ان کے کس دشمن نے یہ بزدلی کا کام کیا اور سب تہس نہس کر دیا۔ ہم اس واقعے پر افسردہ ہیں۔ باتیں ہوتی رہیں، آخر باتوں کے علاوہ بچا ہی کیا تھا؟ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ سنی وہیں ایک صوفے پر بیٹھا اپنے خاندان کو یاد کیے دل ہی دل میں رو رہا تھا جب اسے کسی سرد آواز نے متوجہ کیا۔ سنی آنکھیں بند کیے ماتھے پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے سر اٹھاتے ہوئے نے جواب دیا۔ سامنے دیکھا تو اس کے چچا عدنان کی بیٹی راگنی ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے کھڑی تھی۔ سنی، میرے ساتھ کافی پینا پسند کرو گے؟ راگنی سنی سے 1 سال چھوٹی تھی۔ وہ بھی 18 سال کی تھی۔ پکا رنگ، نین نقش اتنے اچھے تھے، تربیت بھی سب سے الگ تھی اور وہ سنی کو چاہتی تھی۔ سنی نے بنا جواب دیے سر نیچے جھکا لیا۔ دیکھو، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو چکا، اسے کوئی نہیں پلٹ سکتا۔ قدرت ہمارے لیے جو بھی فیصلہ کرتی ہے ہمارے اچھے کے لیے کرتی ہے۔ اگر ہم اس طرح منہ موڑیں گے تو یہ خدا کی نافرمانی ہوگی۔ اب سنی نے اپنے ہونٹ کھولے۔ کیا قدرت نے بچپن سے آج تک میرے لیے دکھ ہی لکھے ہیں؟ سارا بچپن بورڈنگ سکول میں گزر گیا اور تو اور والدین کا چہرہ تک بھی نہیں دیکھا۔ کاش بورڈنگ سکول نہ گیا ہوتا اور اپنی امی کے ساتھ ہی آگ میں جھلس جاتا۔ راگنی ایک دم سے آگے بڑھی تھی اور سنی کو اپنے گلے لگاتے ہی بولی، ایسا نہیں بولو سنی، خدا نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی موت کا بدلہ لے سکو، ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکو۔ اگر آپ یوں ہی روتے رہو گے تو انہیں قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اب سنی نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور خود کو سنبھالتے ہوئے اور کرچی سی مسکراہٹ دیتے ہوئے بولا، ارے یہ کافی تو ٹھنڈی ہو گئی اور تمہاری بھی۔ راگنی جھٹ سے بولی، لاؤ میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ راگنی ابھی اٹھنے ہی والی تھی کہ سنی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بیٹھو، دیکھو برا مت ماننا، میں نہیں چاہتا میرے ساتھ کوئی زیادہ وقت بتائے۔ جو بھی میرے ساتھ ہوتا ہے اس کی خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اتنا کہہ کر سنی گیسٹ روم کی طرف چل پڑا۔ اب راگنی جو کچھ سوچ کر آئی تھی کہ وہ سنی کو اپنی محبت کا احساس دلانے آئی تھی، مگر سنی کے رویے نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ سنی نے روم میں جاتے ہی دروازے کو لاک کر دیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ جسم یوں تھا کہ زخموں سے چور ہو۔ ستمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ رات کی سرد ہوائیں کمرے کو ٹھنڈا کر رہی تھی۔ سنی نے اٹھ کر کمرے میں بڑی کھڑکی کو بند کیا اور پھر لیٹ گیا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا جب سنی پر نیند غالب ہوئی۔ پھر سے وہی خواب جو اس نے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے دیکھا تھا، وہی جنگل اور پائل کی چنکار، ہوا میں پھیلی ہوئی میٹھی خوشبو اور وہی لڑکی کا عکس سنی کے پاس سے آتا ہوا جو اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ سنی اس سے پوچھ پاتا کہ کون ہو تم، اس سے پہلے کہ آنکھیں کھل گئیں۔
وہ کمرے میں لیٹا تھا، شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی اور سر میں درد تھا۔ وہ باہر جاتا کہ اتنے میں دروازے پر کسی نے نوک کیا۔ سنی نے دروازہ کھولا تو سامنے راگنی کھڑی تھی۔ تم؟ جی میں۔ کیا مجھے یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں۔ آؤ نماز پڑھ لو، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ سنی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہیں؟ فجر ہو گئی؟ جی، راگنی نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کپکپا رہا تھا۔ راگنی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کا جسم تپ رہا تھا۔ ارے آپ کو تو بخار ہے، آپ یہیں بیٹھے، میں آتی ہوں۔ سنی بیڈ پر بیٹھ گیا تو کچھ دیر بعد راگنی ہاتھ میں میڈیسن اور پانی چائے کی ٹرے لیے آ گئی۔ سنی کے پاس بیٹھ گئی، اسے دوا کھلانے کے بعد چائے دی۔ پی لو اور میں گھر والوں کو بتا دوں گی آپ کی طبیعت خراب ہے۔ تم میرے لیے اس قدر جوخم مت اٹھاؤ، میں بورڈنگ اسکول میں بھی اپنا خیال خود رکھتا تھا اور یہاں بھی رکھ لوں گا۔ ویسے بھی یہ آپ کا بورڈنگ اسکول نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے جہاں لوگ بستے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا فرض ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ سنی اس کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ راگنی کی امی نے اسے روم سے نکلتے دیکھا اور روک لیا۔ کیا کر رہی ہو امی؟ وہ سنی کو بخار تھا تو میں انہیں دوا دینے گئی تھی، روبینہ نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ خبردار اگر اس منحوس کے کمرے کے ارد گرد بھی نظر آئی۔ بخار میں مرتا ہے تو مرنے دو، تم اپنے کام سے کام رکھو، چلو یہاں سے۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ چچا عثمان کمرے میں داخل ہوئے۔ سنی نے انہیں دیکھا تو اٹھ بیٹھا۔ چاچو آپ آئیں بیٹھیں۔ عثمان نے بیٹھتے ہی بات شروع کی۔ کیا حال ہے؟ سنا ہے بخار تھا۔ جی، اب کیسے ہو؟ میں کچھ دیر رکوں گا اور بورڈنگ اسکول چلا جاؤں گا۔ دیکھو بیٹا، اب تمہارے والد تو رہے نہیں، ہم خود یہاں بہت مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ جتنا بڑا گھر ہے اتنے ہی خرچے بھی ہیں، ایسے میں ہم تمہیں بورڈنگ اسکول میں کیسے خرچہ بھیجیں گے؟ تمہاری چاچی کا خیال ہے کہ تم کھیتوں میں ہمارے ساتھ کام کرو۔ سنی مسکرایا اور بولا، جی میں آپ کا مطلب اچھے سے سمجھ چکا ہوں۔ وہ اتنی بات کر کے وہاں سے چلے گئے۔ سنی سمجھ گیا تھا کہ اب گھر میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ عثمان، تم نے اس لڑکے کو دھکے مار کر باہر کیوں نہیں نکالا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اور ویسے بھی رحمان بھائی نے پرانی حویلی اس کے نام کر رکھی ہے۔ ایک بار مجھے یہ ہنسی خوشی وہ پیپر سائن کر دے، اس کے بعد میں اسے اس کے انتظام تک پہنچا دوں گا۔ یہ باتیں عدنان کی بیوی سائمہ بھی سن رہی تھی اور جلد ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عدنان سو رہا تھا۔ ارے اٹھو عدنان، اٹھو نا، کیا بات ہے؟ کیوں صبح صبح تنگ کر رہی ہو؟ ارے اٹھو، ادھر عثمان اور سائمہ دولت کا میدان مار لیں گے اور تم یہاں گھوڑے بیچ کے سوتے رہنا۔ کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ میری باتیں تو تمہیں ہمیشہ بکواس ہی لگیں گی۔ پھر روبینہ نے سارا قصہ عدنان کو بتایا جو وہ سن کر آ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو پاگل عورت، میں اس سے پہلے ہی پلان کر چکا ہوں۔ تمہارے پلان خواب دیکھتے رہیں گے یا پلان ہی تھا؟ ارے نہیں جان، پلان، اور وہ بھی زبردست۔ تم بس اسے کسی بہانے سے باہر بھیج دو اور پھر بس مجھ پر چھوڑ دو۔ اب دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ سنی ابھی بھی بخار سے تپ رہا تھا۔ دروازے پر نوک ہوئی۔ جی کون؟ ٹھٹکتے ہوئے سنی نے پوچھا۔ تمہاری چاچی روبینہ۔ آ جائیں، اندر آ جائیں چاچی۔ ارے تم اتنے دنوں بعد آئے ہو اور اندر لیٹے ہو، چلو باہر چلو۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔